بعد نماز مغرب تاریخی شہر حیدرآباد کا تاریخی مقام قلعہ گولکنڈہ میں یہاں کے کثیر نوجوان، مختلف مذاہب کے نوجوان اور مختلف تنظیموں کے صدور، مختلف مساجد کے ائمہ، مختلف مدارس کے ذمہ داران اور انسانیت سے پیار کرنے والے ایسے لوگ جس میں کئی غیر مذہب ہے، غیر مسلمین ہے، بڑی تعداد میں عیدگاہ گنبدان قطب شاہی کے صدر علی جناب غلام محی الدین پاشا بھائی اور سید متین علی شاہ قادری، مولانا طیب مومن، مولانا تجمل حسین صاحب کے علاوہ اور دیگر کئی ڈاکٹرز، کئی انجینئر، کئی وکلاء اور کئی صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے یہ امن پسند شہری اور بالخصوص نوجوانوں کی بڑی تعداد آج قلعہ گولکنڈہ رسالہ بازار کے پولیس اسٹیشن پہنچ کر اے سی پی جناب سید فیاض صاحب اور انسپکٹر سید علو صاحب کے پاس اپنا احتجاج درج کرایا ہے۔ انسپکٹر کے حوالے احتجاجی ہمارا درج کرائے ہیں اور آپ سے کہنا یہ ہے کہ یہ بار بار ایسے ملک میں جہاں پر کئی مذاہب ہے، کئی بولیاں بولی جاتی ہیں، کئی تہوار، ہر تھوڑے دن میں ایک تہوار ایک مذہب کا آتا ہے، تو یہ ہندوستان کی ایک شان ہے، ہندوستان کا ایک رنگ ہے، ہندوستان کی خوبصورتی ہے، اور یہ خوبصورتی کے اوپر یہ تلنگ اور یہ بدنما داغ، یہ دھبا، یہ ایسے قسم کے لوگ ہیں جس کا نام نرسنگ آنند ہے، جنہوں نے پیغمبر امن محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی شان میں گستاخی کی ہے، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ایک مندر کا ذمہ دار ہوں اور میں سوامی ہوں۔ تو سوامی ایسا کام نہیں کر سکتا، سوامی ایک قائد ہوتے ہیں، سوامی بولے تو اپنے ایک مذہب کے لوگوں کے ایک پیروکار ہوتے ہیں، لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان کو ایسے نازیبا الفاظ، ایسی گھٹیا گفتگو اور ایسی شرمسار گفتگو کرنے سے ان کو ہزار بار سوچنا چاہیے تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ خود ساختہ سوامی ہے، یہ کہیں پڑھے لکھے سوامی نہیں ہیں۔ اگر وہ خود اپنی مذہب کی کتاب پڑھتے تو وہ سوامی کہلاتے۔ آپ دیکھیے کئی ایسے سوامی ہیں جو خود اپنے بھگوانوں کے بارے میں لکھتے ہیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھتے ہیں۔ مہاتما گاندھی جو ہمارے ہندوستان کے بابا قوم ہے، انہوں نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پورے لوگوں کو اپنانے کا بہترین ذریعہ ہے، یہ پوروں کو اپنانا چاہیے ان کی زندگی، کیونکہ وہ لوگوں نے پڑھا ہے اس کو۔ یہ سوامی ہے، ان کو میں کہوں گا کہ پہلے وہ اپنے مذہب کی پہلے کتاب پڑھیں، پہلے خود اپنے مذہب کا مطالعہ کریں، اس کے بعد پھر آپ اسلام کو پڑھیے، پھر اس کے بعد دیگر مذاہب کو پڑھیے، تب آپ کے زبان سے کبھی ایسے شبد نہیں نکلیں گے، کبھی آپ کی زبان سے ایسے گرے ہوئے الفاظ نہیں نکلیں گے۔ اور ایک وقت ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کو معلومات بھی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بولتے ہیں کہ اس کے مقصد کیا ہے؟ اس کے مقصد یہ ہے کہ سستی شہرت حاصل کرنا، اور یاد رکھیے سستی شہرت زیادہ باقی نہیں رہتی، اور یہ لوگ ہمیشہ ڈر میں زندگی گزارتے ہیں۔ کیوں؟ پوتر لوگوں کے بارے میں، پوتر کتاب کے بارے میں، پاک لوگوں کے بارے میں، اچھے لوگوں کے بارے میں اگر کوئی بد زبانی کریں گے، خراب الفاظ بولیں گے تو یہی ان کے لیے مصیبت بن جائیں گی۔ ہم ہندوستان کے وزیر داخلہ امت شاہ صاحب اور یہاں کے چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب اور ذمہ داران حکومت سے ہم تمام اہل دکن حیدرآباد کے مسلمان اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے ایک قانون بنایا جائے، جیسا ڈی جے اور آتش بازی، کوئی بھی جلوس، کوئی بھی پروگرام میں یہ نہیں بجائے جائیں گے۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے جس سے تمام اہل حیدرآباد نے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ تو اسی طرح ایک قانون پھر بنائیے کہ وہ یہ
کہ جو بھی کسی بھی مذہب کے پوتر اور بڑے بزرگوں کے بارے میں کچھ بدزبانی کرتا ہے، خراب الفاظ بولتا ہے، ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو جبھی اس کو اریسٹ کریں گے اور اس کو کبھی بھی بیل نہیں اس کو. یہ شاید یہ قانون بننے کے بعد اور پھر اس پہ عمل ہونے کے بعد ہی یہ چیزیں بند ہوں گی، ورنہ یہ چیزیں لوگوں کے لیے ایک پرامن ماحول کو خراب کرنے کا ایک ذریعہ بن رہی ہے. تھینک یو.